ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ آئرن لیڈی آف پی ٹی اے موجود ہیں یہاں پہ، فارمر منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد. ان سے بہت سارے سوال ہم نے پوچھنے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ایک الزام یہ آتا ہے، ہمارے سوالات یہ ہے کہ جو سیاستدان سے بات کرتے ہیں کہ جی بیچ میں آتا ہے میڈیا کے ہوتے ہیں اپنے ایجنڈا سے، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ عوام یا لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی سیاستدان سے سوال پوچھ سکیں تاکہ کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں. ٹویٹر کے اوپر ہم نے فیس بک پہ سیشنز کیے تاکہ ہم وہ سوال پوچھ سکیں جو آپ لوگوں نے پوچھنے ہیں. تو ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے بہت بہت خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے وقت نکالا. لیکن سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھوں، پھر جو ہمارے سننے والے ہیں جن کی تعداد 1000 کے آس پاس آلریڈی ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ پہلا سوال میرا اور اس کے بعد پھر جو لوگ کہیں گے وہ سوال، وہ یہ ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت دے. آپ ایک ماں ہیں، ایک گرینڈ مدر ہیں، کوئی 40 سال کی آپ کی پریکٹس ہے ایز اے پروفیشنل، پولیٹیشین ہیں، لیڈر ہیں ایک سیاسی جماعت کی. اس کے باوجود ایک مڈل کلاس ہارڈ ورکنگ خاتون ہے، ایک کینسر سروائیور ہے. یہ سارا کچھ جو ہے جو میں نے بیان کیا، یہ اکٹھے کیسے مینج کرتی ہے ایک ملک میں ایک عورت جو ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہاں بہت سے مسائل ہیں. اینڈ دین وی ہیو اے وومن لائک یو who's a mother, who's a grandmother, who's a professional, who's a doctor and who's not very rich. ہم جانتے ہیں آپ کو کہ آپ نے 2 روپے پیسے کمائے، محنت سے کمائے، یہ سب کچھ مینج کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ پلیز انلائٹن اس. میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اس زندگی میں سے انسان کو امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر چیز امتحان ہوتی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر ماں کا رول کس طرح ادا کرنا ہے، نانی کا، دادی کا، پھر اس کے بعد آپ نے پروفیشنلی کیا کام کرنا ہے. تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے سارے رولز جو ہیں ان کو ادا کیا ہے اور اللہ کی مہربانی سے اچھے طریقے سے. اور یہ اس کے پیچھے میرا خیال ہے ایک وہ جو خلش ہے کہ انسان زندگی میں صرف ایک دفعہ آتا ہے اور کوئی ہاتھ سے موقع نہیں جانا چاہیے. جو زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی محنتی لوگ اچھے لگتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کی بھی ساتھ اللہ کی ہر وقت مہربانی، ہر وقت سپورٹ ہوتی ہے. اور میں تو کئی دفعہ اپنے آپ کو اس بات کی بھی خوش نصیبی تھی کہ جب مجھے کینسر ہوا تو میرے پاس اتنا کام تھا کہ میں نے مصروفیت کی وجہ سے میرا دھیان بٹا رہا. اور اللہ کی مہربانی سے اب شکر ہے خدا کا کہ اس وقت آئی ایم سروائیونگ دیٹ کینسر. جبران before I give you the mic I'm just going to add one thing. دنیا میں واحد خاتون ہیں ڈاکٹر یاسمین جو کہہ رہی ہیں کہ میرا دھیان بٹا رہا تو میری توجہ کینسر تک نہیں گئی. Imagine that. Okay, over to you Jabran. Let's have some questions from the audience. وعلیکم السلام. دیکھیں بہت اہم، پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ جب نواز شریف ہمارے پاس آئے تھے تو بطور مریض جب ہسپتال میں داخل ہوئے تو ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھا. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ڈائگنوزس تھی وہ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرفرا ان کی ڈائگنوزس ہوئی. ڈائگنوزس کے بعد ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی. ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بہت بہتر ہو گئے، ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت بہتر ہو گئے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے اوپر وہ باہر نہیں گئے، وہ اپنی جو دل کی تکلیف تھی جس کے لیے ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن یہاں سجیسٹ کیا گیا وہ یہاں کروانے کو تیار نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے باہر کے
جو میرا معالج ہے اس کے پاس جانا ہے. تو یہ لوگوں کی جو وہ ہے کہ پلیٹلیٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ گئے تھے, تو وہ یہ بتا دوں کہ پلیٹلیٹ کی ٹریٹمنٹ تو یہاں ہو گئی تھی ان کی. اگر پلیٹلیٹ امپروو نہ ہوتے تو ان کو باہر بھی جانا ان کے لیے ناممکن تھا. یہ گئے اس بہانے سے کہ میں نے اپنے دل کا علاج کرانا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں دل کا علاج نہیں کرایا اور جو کمٹمنٹس یہاں سے کر کے گئے تھے وہ ساری کمٹمنٹس توڑ دی انہوں نے. جہاں تک تعلق ہے مینجمنٹ کا, میرا خیال ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ پہ عمران خان صاحب بھی بہت سیٹسفائیڈ تھے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اچھا پرفارم کیا, اور اللہ کی مہربانی سے جو جو کام اور جو جو ویژن انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ سارا مکمل کیا ہم نے. So I don't think so there was any problem regarding the governance issues, particularly in the health department, both at the federal level and at the provincial level. I think I was blessed with a good team. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سب نے مل کے بہت محنت کی. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ خان صاحب کی ویژن کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنس کریں مکمل طور پہ, ہم نے بند نہیں کرنا شہر کو. لوگ دیہڑی دار جو ہیں وہ کس طرح اپنے پیسے کمائیں گے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسٹریٹجیز بنی اور جو NCOC کا بننا تھا, اور جو اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈیٹا انالیسس کے بعد جو پالیسیز دی جا رہی تھیں وہ بہت کامیاب رہیں, اور اس چیز کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اپریشیٹ کیا, اور الحمدللہ پنجاب نے سب سے اچھا پرفارمنس دکھایا, جس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کی ساری ٹیمز کی. میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ جس محنت سے میرے ساتھ سارے ڈپارٹمنٹ نے دونوں طرف پرائمری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری ہیلتھ کیئر کے سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز, ڈپٹی ایوری بڈی دن رات ان لوگوں نے کام کیا. اور پھر جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے, اس ویکسینیشن کے لیے بھی پرائمری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز, جس میں پہلے میرے پاس کیپٹن عثمان تھے, اس کے بعد میرے پاس جو بہت زیادہ محنت کی وہ اپنا عمران صاحب جو تھے, ان ساروں نے, اور اسی طریقے سے نبیل اوان صاحب, اور یہ میرے پاس جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر پھر قاضی صاحب آئے, ان سب نے بہت محنت کی. کوئی اکیلا بندہ نہیں کر سکتا تھا اتنی بڑی پینڈیمک کو مینج, لیکن یہ تھا کہ جو پالیسیز ہم دیتے تھے ان کو پراپرلی فالو کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, بہت مریضوں کے ٹریٹمنٹ میں بھی, اور جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق تھا وہاں بھی. دیکھیے, جہاں تک آرگن ٹرانسپلانٹ کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے PKLI کے اوپر ہم نے کافی محنت کی, اور الحمدللہ
اب تک 198 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں اور کوئی تقریباً اتنے ہی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئے. اور پہلی دفعہ جو کیڈاویرک جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈونیشن فرام ابراڈ, ون ایگزامپل دیٹ وی ہیڈ واز کہ ایک پاکستانی بچہ تھا ہمارا, واز برین ڈیڈ اینڈ بیفور دے سوئچڈ آف ہز وینٹیلیٹر اس کے والد صاحب نے یہ اظہار کیا کہ میں لیور اور کڈنی کی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہاں کی ایک NGO ہے ہوپ, انہوں نے وہ آرگنز یہاں لے کے آئے, پیشنٹس تیار تھے اور وہ پیشنٹس کی سکسیزفل ٹرانسپلانٹ ہوا آف اے لیور اینڈ اے کڈنی. سو وی ہیو ڈن اٹ. یہ مطلب یہ ہم نے کیا ہے کہ باہر سے جو ہمیں آرگنز ملے دے ور گیون ٹو دی نیڈی پیپل جن کے پاس اس وقت کوئی میچنگ نہیں تھی. سو دے میچ ود اٹ, ہم نے میچ کروا کے. سو الحمدللہ یہ جو کیڈاویرک ہے ٹرانسپلانٹ, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ہوپنگ دیٹ مور اینڈ مور پیپل ول گیو آرگن ول بی ڈونیٹنگ دیئر آرگنز اینڈ کمیٹنگ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوگا تو وی وڈ لائک ٹو ڈونیٹ آرگنز آفٹر اے ڈیتھ. یو نو دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن ایٹ دی مومنٹ. وعلیکم السلام. بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, شکریہ. مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پرٹیکولرلی میں کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرا تعلق رہا, ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے کمپلیٹ نالج اباؤٹ دا ڈپارٹمنٹ دیٹ یو آر ورکنگ ود. آپ یو شوڈ بی آپ کا جو بھی پلان بنے. اب ہم جب آئے تھے تو ہم نے پہلا کام کیا تھا کہ ہم نے پہلے ہی 3 مہینے کے اندر ایک ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی بنا لی تھی, دیکھ کے جو کہتے ہیں نا SWOT انالیسس کر کے کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کو ہم کس طرح حل کریں. تو ہمیں ایکچولی سب کو یہ انسٹرکشنز تو ملی تھی کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کریں آن واٹ وی آل ہیو ٹو ڈو. فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از کنسرن, چاہے آپ فیڈرل لیول پہ لے لو یا آپ یہ پروونشل لیول پہ لے لو, دے بوتھ ہیو پرفارم ویل. اب دیکھیں اتنا بڑا پینڈیمک جو تھا اس کے اندر ایک اچھا پرفارمنس تھا, انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہوا ہمارا پرفارمنس ریگارڈنگ دی مینجمنٹ, اور اس کے بعد ویکسینیشن کا. یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جس بارے میں عمران خان صاحب نے آتے ساری ذکر کیا تھا اباؤٹ دی امپورٹنس آف اے مدر اینڈ چائلڈ. تو میرا خیال ہے اس
हुकूमत ने पहली दफ़ा आके मदर और चाइल्ड पे फोकस होके इस वक्त पंजाब के अंदर 7 नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स ज़ेर तामीर हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी that job opportunities should be created, and alhamdulillah, like our department has given more than 80,000 jobs in the last 3.5 years, which is a huge accomplishment. ये कुछ jobs जो थी वो खाली पड़ी थी जिनको हमने fill किया, और कुछ नई create हुई। अब नए institutions बनेंगे, नई jobs आएंगी। तो basically मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आपका एम पता हो, आपको आपकी मिशन पता हो कि आपने क्या क्या करना है, थिंग्स बिकम मच ईजियर देयर। सो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। कि मेरे ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं होती, इसलिए आपका ख्याल होता है। हमारे आने के बाद 1500 सीट्स पीजीआरस के लिए इंक्रीज़ हुई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये शायद आपको इस बात का पता ही नहीं है कि पीजीआरस की सीट बाकायदा इंक्रीज़ हुई। इस साल 600 सीटें कम इसलिए इंडक्शन उस पर हुई नहीं हो सकी कि जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने अपने ट्रेनिंग पोस्टें जो थीं उनको बाकायदा रिकग्नाइज़ करवाना था पीएमसी से, जिसमें हमने बहुत उनके पीछे पड़ के इंश्योर किया कि दे शुड गेट द ट्रेनिंग रिकग्नाइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीजीआरस जो हैं उसमें अकोमोडेट हो सके। अहम चीज़ ये है कि पीजीआरस की सीट्स बढ़ी, 2 दफ़ा हमने आउट ऑफ टर्न भी इंडक्शन की, आपको उसके बारे में शायद नहीं पता होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक बाकायदा ये सेंट्रल इंडक्शन के साथ वी हैव इंश्योर्ड कि कांस्टेंट मूवमेंट हो। जिन लोगों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी है वो दे शुड बी पोस्टेड आउट, ताकि नए पीजीआरस जो हैं वो इमीडिएटली अकोमोडेट हो। इट इज़ ये आपको याद होना चाहिए कि दिस इज़ एक्चुअली अ सर्कल। और हमारे ही टेन्योर के अंदर यंग डॉक्टर्स को मैं ये भी बता दूं, अब तक आज के दिन तक 10,000 डॉक्टर्स एम्प्लॉय हुए। इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इतने डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप फिगर्स और ये जब हम बात करते हैं फिगर्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, नॉट ओनली दैट, हमने सारी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिन लोगों ने पीजीआर जिन्होंने कर ली थी पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रमोशन टू सीनियर रजिस्ट्रार्स भी हमारे ही टेन्योर में हुई है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जो प्रमोशनें पिछले 10 साल से रुकी हुई थी, सब एसोसिएट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मेरा ख्याल है जितनी प्रमोशनें हमारे वक्त में हुई हैं शायद ही इससे पहले कभी किसी ने नहीं की होंगी। ये तो आप रिकॉर्ड देख लें। बल्कि इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में कहा था कि हमने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ द नंबर ऑफ इंडक्शंस इन द मेडिकल प्रोफेशन विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है।
नहीं, मेरा ख्याल है जिब्रान, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन 2013 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ा था, तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लड़ेंगी इलेक्शन। उस वक़्त तो मैं मुस्कुराई थी और हंस के पूछा था कि आपको कुर्बानी का बकरा नहीं मिला, आप बकरी ढूंढ रहे हैं इस वक्त। तो हंस पड़े और उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि डॉक्टर साहिबा, खड़ा तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है लड़ेंगी आप ही इलेक्शन प्रॉपरली। एंड आई हैड टू प्रूव माई चेयरमैन राइट। तो मैंने 3 इलेक्शंस वहाँ से लड़ी, पूरी मेहनत की, और मैं वाकई उस इलाके के लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हार जीत अपनी जगह होती है, पर जो बैटल है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। पिछली इलेक्शन में मुझे 1,06,000 वोट मिला, और मैं हर बंदे की शुक्रगुजार हूँ। इतने मुश्किल हालात के बावजूद, हुकूमत भी उनकी थी, बंदे भी उनके थे, उसके बावजूद अगर इतने लोग निकल के उन्होंने मुझे वोट दिया, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू इट। जी जी। मैं असल में पहले 3 दफ़ा तो मैं नेशनल असेंबली की सीट पे लड़ी हूँ। All 3 times I have fought the elections on the National Assembly seat. But next time I'm planning to fight the Provincial Assembly seat also. Thank you. जिब्रान, मसला ये है कि बेटा ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ हर इंसान के लिए। आप एक वक्त के लिए आए हैं और फिर आप उसके बाद चले जाएंगे। अगर मैं खुद ना जाती इन अस्पतालों के अंदर, तो मैं कैसे उम्मीद रखती कि डॉक्टर्स उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे। और सब लोग मुझे कहा करते थे कि नेचुरली उस ज़माने में कीमो भी मेरी हो रही थी कि आप अपने आप को एक्सपोज ना करें, उसके बावजूद अस्पताल में जाना, उनको डॉक्टर्स को इनकरेज करना, क्योंकि शुरू में तो इसका बहुत बड़ा डर था लोगों के अंदर। आई हैड टू सेट अप एन एग्जाम्पल। अल्लाह ताला ने मुझे प्रोटेक्ट किया हर तरीके से। इंसान की नीयत का तो अल्लाह को ही पता होता है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप यू आर द जनरल एंड यू सिट एट द बैक एंड आस्क द सोल्जर्स टू फाइट इट आउट। आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोशिश पूरी करती थी मैं कि आई शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड मेरा ख्याल है कि उसका फ़र्क ज़रूर पड़ा। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, हमारी नर्सेस ने बहुत मेहनत की, बहुत खिदमत लोगों की। शुरू का जो डर था, जो आहिस्ता आहिस्ता जब कम हुआ, जितनी खिदमत लोगों की और जिस तरह लोग बच बच के अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से बचे हैं, तो उस तरह के हालात तो कभी नहीं बने हमारे जिस तरह के हिंदुस्तान के अंदर बने थे। हमारी कम वसाइल के बावजूद हमने बहुत बेहतर अपने लोगों की ट्रीटमेंट की। देखिए, मकसद ये है, मैं तो उनको कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए वापस। लगता है कि वलैत के अंदर इलाज आपका नहीं हो सकता, हम यहाँ आपका बेहतर इलाज कर देंगे, और क्योंकि आप इतने बड़े लीडर हैं, आप वापस यहाँ तशरीफ़ लाएं। एक तो हम आपका इलाज करेंगे, साथ आके लोगों को लीड करें ना, पता तो चले। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको सज़ा भी हुई भी, वो सज़ा भी ज़रा काट लीजिए तो बड़ी मेहरबानी है। वालेकुम अस्सलाम।
शाबाश। अच्छा, सबसे बड़ी ये बात है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन थी। वायरल इन्फेक्शन की जो सिम्टम्स और सिम्टोमोलॉजी थी ना, वो बेसिकली ये था कि इन्फेक्शन खुद ब खुद या तो क्लियर अप हो जाती थी। आपका एक सेट किस्म का नुस्खा था जो सबको रिकमेंड होता था। खुदा ना खास्ता कोई सीरियस होता था उसको अस्पताल में एडमिट करके, बिकॉज उनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए था कि किसी तरीके से वैक्सीनेशन आ जाए। और हम अपने आप को, मेरा ख्याल है दुनिया वालों को, उन सारे साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने बहुत मेहनत करके और इसकी वैक्सीन लेके आए। आज अगर हम अपने बचे हुए हैं तो वैक्सीन की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि हमने फिर इंश्योर किया कि हमारी 80% हमारे लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन मिल जाए। और फिर नेचुरली इन्फेक्शन होने की वजह से भी लोगों में रेजिस्टेंस आई और वैक्सीनेशन की वजह से भी रेजिस्टेंस आई। जहाँ तक न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, गुड डाइट जो है, अच्छी डाइट जो है, वो हर इंसान का इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर करती है। और जहाँ तक न्यूट्रिशनिस्ट का ताल्लुक है, हॉस्पिटल्स के अंदर एज सच कोई न्यूट्रिशनिस्ट की इस वक्त तो पोस्टें नहीं है, लेकिन हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर 1700 न्यूट्रिशनिस्ट जो थे उनको रखा हुआ था, जो एट द मोमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर काम नहीं कर रहे थे, पर्टिकुलरली बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए। अब हमने उनको रिकॉल किया था और उनको ये काम दे रहे थे, दे शुड बी लुकिंग आफ्टर द न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन। Gibran, can I slip in 2 questions? Gibran, if you allow me to slip in 2 questions. Okay, 2 सवाल डॉक्टर साहब, एक ज़रा शायद तफसील तलब है, दूसरा शायद ज़रा आसान होगा, लेकिन मुश्किल सवाल पूछना भी हमारा फ़र्ज़ है। मुश्किल सवाल ये है कि ग़ालिबन परसों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ का एक बयान आया जो कि सारे अखबारों में आया, और उसकी हेडलाइन थी डर्टी पॉलिटिक्स ब्रॉड पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। लाहौर शहर में एक PKLI के नाम से एक इदारा है बहुत बड़ा किडनी और लिवर का, जिसमें सुना है कि बहुत काम हुआ। तो PM साहब ने कहा है कि ये उन्होंने शुरू किया था और पिछले 3 साल में इसमें जो काम हुआ था वो बिल्कुल इट हैज़ कम टू ए हॉल्ट। तो डॉक्टर साहब, एक तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या आपकी हुकूमत में, जब आप मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी,
تو کیا آپ نے پی کے ایل آئی پہ سارا کام روک دیا؟ پہلا سوال. دوسرا یہ اسی کی ایک میں تھوڑی سی ایکسٹینشن کہ آپ نے اپنے 3-3.5 سال میں جو ایز ہیلتھ منسٹر کون سے ایسے کام کیے 3 یا 4 یا 5 جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہترین کام تھے؟ اس پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہماری علم میں اضافہ کرنے کے. میرا خیال عدیل جو انہوں نے یہ ایک بیان دیا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وجہ ہے کہ یہ خود کیونکہ ان کی اپنی عادتیں اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کے پروجیکٹس روک دیا کرتے تھے. جیسے کہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ فار کارڈیالوجی وزیر آباد انہوں نے نہیں مکمل ہونے دی. اسی طریقے سے یہ سرجیکل ٹاور کے ای کا نہیں مکمل ہونے دیا کیونکہ چودھری پرویز الہی نے شروع کیا تھا. تو ہم نے آ کے مکمل کی. ہم نے کسی پروجیکٹ کو روکا نہیں. جب ہم نے ٹیک اوور کیا پی کے ایل آئی کے اوپر آلریڈی سو موٹو ایکشن لے کے کورٹ نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا دی تھی جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کمیٹی کے اندر اس زمانے میں ڈاکٹر جواد ساجد جو تھے ہی واز لوکنگ آفٹر دیٹ کمیٹی. بلکہ 3-4 دفعہ کم سے کم 3 دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بلا کے میری ہی بے عزتی کی کہ اتنا بڑا ہسپتال جس پہ 18 ارب روپے اب تک خرچ چکے ہیں اس کے اندر 6 کے 8 لیور ٹرانسپلانٹ اور 5 کے 6 کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گی آپ اس میں. اس کے بعد جب یہ کمیٹی نے اور انہوں نے کہا کہ آپ نیا اس کا وہ بنائیے ایکٹ بنائیے. ہم نے آتے ساتھ نیا ایکٹ بنایا. ایکٹ بنانے کے بعد جب ہم نے کمیٹی سے ٹیک اوور کیا اس زمانے میں ہم نے سب چیزیں سٹریم لائن کی, پیسے دیے. صرف 2 تھیٹر کام کر رہے تھے. ہم نے انشور کیا کہ 14 کے 14 تھیٹر جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. وی انشورڈ کہ ڈیولپمنٹ کے پیسے ان کو دیں تاکہ وہ مکمل ہو کیونکہ یہ قوم کے پیسے تھے جو لگائے گئے تھے. واٹ ہیپن واز کہ 2019 کے اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کووڈ کا جب آنا ہوا اس وقت تک ابھی یہ ہسپتال جو تھا اس طرح پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا تھا اور ہمیں ایک ایسی آئسولیٹڈ ہاسپٹل چاہیے تھا جس کے سارے فلورز کے اوپر آکسیجن سپلائی تھی. اور ہم نے اس کو اس سال کے لیے فار جسٹ 1 ایئر وی کنورٹیڈ اٹ فار دا کووڈ ٹریٹمنٹ کیونکہ ایک پینڈیمک تھا اور اس وقت ان کے پاس کام نہ ہونے کے برابر تھا. تھیٹرز ابھی ڈیولپ ہو رہے تھے. اس دورانیہ میں کووڈ کے دورانیہ میں ہم نے تھیٹرز ڈیولپ کیے اور لاسٹ ایئر 2021 کے اندر نئے جو بورڈ بنا تھا اس نے نئے اپنا ٹرانسپلانٹ سرجن جو تھے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن فیصل ڈار صاحب ان کو انڈکٹ کیا. اس نے پچھلے سال اپریل میں ہی اسٹارٹڈ انشورنگ ہی اسٹریم لائنڈ ایوری تھنگ. سارے تھیٹرز اس نے چالو کیے جس میں سے 6 تھیٹرز اسٹارٹڈ ورکنگ. باقی تھیٹرز کا ابھی وہ ہیومن ریسورس ٹرین کر رہا ہے اور اس وقت سے لے کے آج کے دن تک تقریباً 198 لیور ٹرانسپلانٹ اور اتنے ہی 200 اینڈ مور دین 280 کے قریب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا. جس ہسپتال کے اندر 198 لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائیں اور 200 سے زائد کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائیں تو یہ ہاسپٹل کام نہیں کر رہا. پھر ان کو اعتراض تھا کہ ان میں سے صرف 17% لوگ جو تھے ان کو فری ٹریٹمنٹ ملا. ہم نے تب بھی کریکٹ کیا کہ 33% آف دا پیشنٹس گاٹ ٹوٹلی فری ٹریٹمنٹ. 33% کا ریبیٹڈ ٹریٹمنٹ تھا یعنی کسی نے 5 لاکھ دیے لیور ٹرانسپلانٹ کے, کسی نے 10 دیے, باقی گورنمنٹ نے پیسے دیے. اینڈ اونلی اباؤٹ 33% ور دوز پیشنٹس جنہوں نے اپنے پورے پیسے دیے. تو میرا خیال ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں تو کوئی جا کے وہاں دیکھے گا تو بتائے گا. اب وہ والی بات ہے کہ آپ اتنا غلط بیانی کریں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. تو مہربانی کر کے رحم کریں ہمارے حال پہ. ہم نے کام کیا اور ہم نے روکا نہیں. ہم کبھی اس طرح کی کم ظرفی میں بلیو نہیں کرتے. ہم یہ ہمیشہ یقین کرتے ہیں کہ یہ قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے, اس کو بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے عدیل کہی ریگارڈنگ کہ ہم نے کیا کیا تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. جب میں پہلا کام ہم نے کیا کہ ہم نے ایک ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی بنائی. پہلے تو ہم نے دیکھا نا کمی کس چیز کی ہے اور ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی کے بعد ہمیں احساس ہوا ہیومن ریسورس ہمارے پاس کم ہے.
ہمیں یہ احساس ہوا بیڈز ہمارے پاس کم ہیں. ہمیں احساس ہوا سب سے ولنریبل بندہ کون ہے, ماں اور بچہ ولنریبل ہے. پہلا کام کیا, وی اسٹارٹڈ آر امپلائمنٹ اسپری. اور آپ یہ سوچیں کہ کچھ پہلے امپلائمنٹ شروع ہوئی تھی, کچھ ہم نے کی. آج کے دن تک 80,000 لوگ جو ہیں وہ امپلائی کیے گئے 3.5 سال کے عرصے کے اندر ان اے ٹرانسپیرنٹ فیشن. میجورٹی جو گریڈ 17 اینڈ ابو ور آل انڈکٹڈ تھرو پبلک سروس کمیشن. اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ تھی کہ بیڈز کس طرح ہم بڑھا دیں. ہسپتال نئے بنانے شروع کیے اور وقت لگتا ہے ان ہسپتالوں کو بنانے میں. ابھی ہمارے الحمدللہ ویسے تو 23 نئے ہسپتال بن رہے, لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ 7 ہسپتال انڈر کنسٹرکشن ہے, مدر اینڈ چائلڈ. ایک ہسپتال تو بالکل تیار کھڑا ہے, گنگا رام ہسپتال کے ساتھ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے وہ 600 بیڈڈ ہسپتال اگلے ماہ شروع ہو سکتا ہے اگر یہ کام نہ رکے اس کا. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, دس از اے پارٹ آف آر اکمپلشمنٹ. تیسری بات یہ تھی کہ اتنی بڑی آبادی ہے, آپ جتنے مرضی ہسپتال بناتے چلے جائیں, آپ ایک حد تک کی بیڈز بڑھا سکتے ہیں. دوسرا کون سا طریقہ تھا, ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے اپنی 3 کروڑ فیملیز جو پوری آبادی ہے پنجاب کی اس کو انشور کر دیا, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہاسپٹل سے امپینل کر کے ہم نے وہ بیڈز بھی ایڈ کر دیے. تو تقریباً 68,000 بیڈ ایڈ ہو گئے, لوگوں کو سہولت مل گئی. پہلے لوگ سال انتظار کر رہے تھے پی آئی سی کے اندر اپنے دل کے آپریشن کے لیے, اب پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کے آپریشن کرا رہے ہیں. میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں, تقریباً میرا خیال ہے اب تک کوئی 40,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ دل کا آپریشن کروا چکے ہیں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس یہی ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی ڈائلسس کروا چکے ہیں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ کوئی تقریباً 1,40,000 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے آپریشن کرا چکے ہیں. تو یہ لائن ہے, یعنی اب تک کوئی 12 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کارڈوں سے مستفید ہو چکے ہیں. تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ سب سے بڑی اکمپلشمنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم نے غریب آدمی کے لیے بھی وہ ریسورسز استعمال کر کے ان کو بھی ایک برابری کی, یعنی وہ بھی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے دل کو آپریشن کروا سکتے. میرے سیکرٹری صاحب جب پہلے دن حمید لطیف گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو 2 پہلے پیشنٹ دیکھے تھے, ایک چھابڑی والا تھا اور ایک چوکیدار تھا, اور وہ دونوں نے یہی بات کہی کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر اپنا آپریشن کروائیں گے. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی سہولت تھی. جو چوتھی اہم چیز ہے جس کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری ٹیچنگ فیکلٹی ہے, جو آج تک ٹیچنگ ہاسپٹلس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تھا, ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے اس کو ہم نے بڑھایا ہے, ان کی پروموشنیں اسٹریم لائن کی ہیں. تو دیر از جو ہمارے ورٹیکل پروگرامز ہیں, اس وقت پنجاب نے ویکسینیشن کے اندر جس کو ای پی آئی پروگرام کہتے ہیں, اس کے اندر پنجاب لیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کے اندر بائی 92%. یہ کمٹمنٹ ہماری یہ تھی کہ ہم 2023 تک یہ ہم اپنا یہ اکمپلش کریں گے. ہم نے الحمدللہ 2022 کی شروع کے اندر ہی اکمپلش کر لیا. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کووڈ کی مینجمنٹ آپ نے دیکھ ہی لی ہے. وعلیکم السلام.
میرا خیال ہے ڈیٹا کا جہاں تک تعلق ہے میں ضرور پتہ کر لوں گی. میرے حساب میں تو ڈیٹا اویلیبل ہے اور مجھے میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو ڈیٹا تو جو میں فگرز آپ کو کوٹ کر رہی ہوں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ فگرز روزانہ آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں رائٹ فار انفارمیشن جو ہے, لیکن رائٹ فار انفارمیشن ایکٹ پاس ہوا ہے. آپ انفارمیشن جو بھی لینا چاہتے ہیں آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, تو وہ ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کو یہ انفارمیشن دیں. دیٹ از ون وے ٹو انشور کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیٹا کی وہ آتے رہے, کیونکہ یہ تو 100% ہے کہ جو پیشنٹس ٹریٹ ہو رہے تھرو انشورنس کارڈز اس کا کانسٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک باقاعدہ علیحدہ کمپنی ہے جو لک آفٹر کر رہی ہے اس کی صحت انصاف کارڈ کی, اور ان کے پاس سارا ڈیٹا آتا ہے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اچھا انشاءاللہ. جی 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 بالکل. آئی تھنک واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ہمارا جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے, وی میڈ اٹ انٹو این انسٹیٹیوٹ نا, اور وہاں ہم نے ٹیچنگ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں کنسلٹنسی صرف رہتے تھے. ناؤ اٹ ہیز بین گیون اوور ٹو اے پروفیسر along with his whole team. There's a whole unit now working پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اس کی ساری ہم نے رینوویشن کر کے وی آر ورکنگ آن اٹ کہ مینٹل ہیلتھ کے اندر وٹ ایور وی نیڈ ناؤ ہیز ٹو بی ڈیولپڈ ان دیٹ انسٹیٹیوٹ. لاہور کی میں بات کر رہی ہوں. جہاں تک راولپنڈی کا تعلق ہے, آپ راولپنڈی میڈیکل کالج کے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مبشر صاحب نے بڑی محنت, پھر فرید نے بہت محنت کر کے آپ کا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ از اے ویل فنکشننگ ڈپارٹمنٹ, وی آر ورکنگ آن دیٹ آلسو. بالکل مینٹل ہیلتھ از آر پرائرٹی, بلکہ ڈیمینشیا کی اسٹریٹجی بھی آپ یو انڈرسٹینڈ ایز اے سائیکیٹرسٹ کہ ڈیمینشیا بھی ایز یو ایج ناؤ ڈیمینشیا اینڈ الزائمرز از بیکمنگ اے پرابلم. ہم نے الزائمرز اور ڈیمینشیا کی اسٹریٹجی بھی پریزیڈنٹ صاحب کو پریزنٹ کی کہ وہ شیئر کریں باقی اپنا کیا کہتے ہیں پروونسز کے ساتھ, اینڈ وی میک اٹ ٹو اے نیشنل اسٹریٹجی. So I am totally with you on it. We have to look after mental health and I am hopeful that جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ اس کام پہ محنت کریں گے.
we'll all work together. اور mental health کے بارے میں we need to take extraordinary steps to improve the situation, because اب واقعی زندگی بہت stressful ہو گئی ہے and more people need help. Thank you very much. Well, we need you badly in Pakistan then. آپ فکر نہ کرو، ہم ہیں. ہسپتال تو کہیں نہیں گئے نا، اور نہ پاکستان کے لوگ کہیں گئے ہیں. آپ آئیے انشاءاللہ. تھینک یو. انشاءاللہ. Jabran, can I just slip in one question very quickly? Okay, ایک تو جو ہمارے امریکی دوست ہیں، میں ان کا حوصلہ بلند کر دوں. I have a degree in filmmaking. I came back from the US and I work in Pakistan. My name is Adil Hashmi. My elder brother has a degree in psychiatry, same as you, my friend. And he worked in the US for 10 years. He moved back 10 years ago. So وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کا کنگ ایڈورڈ میں اسٹوڈنٹ تھا، میرا بڑا بھائی ڈاکٹر علی ہاشمی. And he is now a professor in Mayo Hospital. So come back. This country needs people. You know, جو brain drain باہر کیا ہم نے وہ ہمیں واپس چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, very quickly, you know, I'm just gonna ruin my reputation by asking 2 questions every time. گورنمنٹ نے جو آپ لوگوں کے یعنی پی ٹی آئی کے جو شروع کیے ہوئے تھے پروجیکٹس ہیلتھ کے ان پرٹیکولر, ڈو یو تھنک دے ول کنٹینیو دوز پروجیکٹس؟ پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ بہت سارے اسپیکولیشن ایک یہ ہے کہ جی آپ نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا, ایک بہت اہم چیز, لیکن سننے میں یہ آیا, یہ شاید پروپیگنڈا ہے, آئی ڈونٹ نو, یو ٹیل اس, کہ اب ہیلتھ کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے بہت سے ہاسپٹل. از دیٹ کریکٹ اور از اٹ اے سمپل پروپیگنڈا؟ سو 2 questions. کیا گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی ہیلتھ کے پروجیکٹ جو آپ لوگوں نے شروع کیے, اور کیا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اب ایکسیپٹ نہیں ہو رہا, جس کے بارے میں ہم نے اتنا شور شرابہ کیا کرے ہوئے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. میرا خیال ہے جہاں تک تعلق ہے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, میں امید رکھتی ہوں کہ حکومت نہیں روکے گی. وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹس بہت اہم ہیں. جن پروجیکٹس کو ہم نے پک آؤٹ کیا ہوا ہے یہ اس طبقے کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ولنریبل, ماں اور بچہ. میجورٹی ہاسپٹلس جو بن رہے ہیں وہ ماں اور بچے کے لیے بن رہے ہیں, اور ان کے حالات پاکستان میں بہت خراب ہیں. کیونکہ اگر آپ مٹرنل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی دیکھیں تو یہ تبھی امپروو ہوگی جب یہ ہسپتال تعمیر ہوں گے اور ان میں سروسز موجود ہیں. تو میں امید رکھتی ہوں کہ کیونکہ یہ قوم کے لیے ہے کہ یہ حکومت اس طرح کے پروجیکٹس نہیں روکے گی, امید رکھتی ہوں. باقی جو پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو یہ روک دیتے ہیں, لیکن یو نیور نو کہ شاید چینج آف ہارٹ آ جائے. جہاں تک تعلق ہے ہیلتھ کارڈز کا, میرا خیال ہے کہ 10 دفعہ سوچیں گے ان کو روکنے سے پہلے. اور آلریڈی میرا خیال ہے اس کو چیف منسٹر صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور کہ جی یہ کارڈ تو ہم نے ہی شروع کیے تھے, انہوں نے مکمل کیے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اگر یہی بات سمجھ کے کہ ہم نے مکمل کیے, آپ کارڈ چلنے دیجئے, لوگوں کو سہولت ملنے دیں, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. Well, frankly speaking, you don't get a chance to keep on coming back to this world again and again. You're going to be there once only. And we were facing a huge challenge. اور یہ تو بیٹا طاقت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی تھی کہ آپ مجھے ہمت دیں کہ میں سویرے اٹھ جایا کروں اور اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا کروں. He's been very kind that every single morning when I used to get up, تو میں آیت الکرسی پڑھتی تھی اور کھڑی ہو جاتی تھی, اور وہ سارا دن میرا ٹھیک ہی گزرتا تھا. یہ ہمت جو ہے یہ قدرت ہی دیتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور
انسان اس میں کچھ نہیں کرتا, یہ اس کی ہی مہربانیاں ہوتی ہیں. وہ کسی انسان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو ہمت بھی دے دیتا ہے. جی بیسکلی جو ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ناؤ از بیکم چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی, it has a special section for special children and we are at the moment, جب ہماری حکومت نے اس پہ کام کرنا شروع کیا جینیٹک ڈس آرڈرس پہ. آپ کو پتہ ہے تھیلیسیمیا کے ساتھ ہم بہت زیادہ سے کام کر رہے تھے. میجورٹی آف دا اسپیشل چلڈرن ہیو جینیٹک اوریجن. جینیٹک ڈس آرڈرس کے اوپر ہم نے ایک نئی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو وجود میں لائے ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم اسپیشل چلڈرن کے لیے بھی سہولت جو ہے, جب وہ انسٹیٹیوٹ بنے گی اس کے ساتھ اسپیشل چلڈرن کی بھی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. باقی جہاں تک اسپیشل چلڈرن ہے, یو مسٹ انڈرسٹینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تو ہیں ریگارڈنگ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس, ان کے لیے انسٹیٹیوشنس ہیں گورنمنٹ کی جہاں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے, جیسے ڈیف اینڈ ڈمب بچے ہیں, تو چلڈرن ود بلائنڈنس, ایون چلڈرن ود مینٹل ڈسیبلٹی, ان کے لیے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں. اینڈ دے آر بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ہاسپٹل اسکولز جو کام کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ زندگی کے اندر جب آپ کوئی چیز کو غلط سمجھے اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے. ہمیشہ غلط کو غلط کہنا چاہیے, اینڈ یو شوڈ میک این ایفرٹ ٹو انشور کہ آپ کی آواز سنی جائے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت سیاست بائی اٹ سیلف, اگر آپ سیاست کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیاست کو کس طریقے سے لیں. میرے لیے تو موٹیویشن اس لیے تھی کہ میرے بچپن سے میرا بچپن اپنے دادیال میں میرے دادا کے اور دادی کے ساتھ گزرا. میری والدہ پڑھ رہی تھی, شی واز بیکمنگ اے ڈاکٹر, اور بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو ہم نے تو بچپن سے یہ بات سیکھ لی تھی کہ جہاں بھی ہوں گے آواز ضرور اٹھائیں گے کہ یہ اگر غلط ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہونا چاہیے اور صحیح ہے, اور اس طریقے سے تو آئی بین لکی ان دیٹ وے. اور پھر میرا خیال ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بیٹا اور بیٹی کو ایک جیسی اہمیت دی جاتی تھی. اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی ساری بیٹیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی پروفیشنلز ہیں, اور سب کو انکریج کیا جاتا تھا. اور آگے خوش نصیبی سسرال میں جب آئی تو ان کا بھی رویہ اس طرح کا تھا کہ ان سب نے بھی انکریج کیا, اور اس میں نیچرلی مائی ہسبینڈ پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول بیکاز ہی از آلویز بین ویری سپورٹیو. یہ ساری چیزیں مل کے بندے کو اس موٹیویشن کے ساتھ موٹیویٹیڈ آپ ہوں, لیکن آپ کو فیملی سپورٹ کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بیٹی ایک جیسے پیدا کیے ہیں,
اور بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اتنی محنت کر سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں جتنے بیٹے کر سکتے ہیں. سو کیپ اٹ اپ, یو آر اے ورکنگ وومن. آپ کو آلویز ریز یور وائس اف یو تھنک سم تھنگ رانگ از ہیپننگ, اینڈ کبھی گھبرایا نہ جایا کریں پبلک میں جانے سے. وجہ یہ ہے کہ یہ عوام میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اصل مسئلے کیا ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ سیاست میں آنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے لوگوں کے حالات کو. وعلیکم السلام. نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ایک ڈیسیجن لی گئی تھی, پالیسی ڈیسیجن. اب تو کیونکہ حکومت نہیں ہے, دے ہیو ٹو ورک آن اٹ. ہم نے پالیسی ڈیسیجن یہ لی تھی کہ آئندہ اس طرح کا اکوپمنٹ جیسے ایم آر آئی مشینز ہیں اور سی ٹی اسکینرز ہیں, یہ ہم آؤٹ سورس کریں گے. بیکاز ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہوا, پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں ان میں سی ٹی اسکین جو تھے وہ آؤٹ سورس کر دیے. نہ وہ سی ٹی اسکینس کبھی خراب ہوتے ہیں, ہم ہاسپٹل پیسے دے دیتا ان کو. اب تو کیونکہ ہیلتھ کارڈ آ گئے ہیں, ہیلتھ کارڈ کے اوپر یو کین ایزلی ٹیک دیٹ سروس. تو یہ آلریڈی ایک پالیسی جو تھی ڈسکس ہوئی تھی ود دا چیف منسٹر کہ ہم آئندہ یہ جو اکوپمنٹ ہے اگر اس کو آؤٹ سورس کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اکوپمنٹ کبھی خراب نہیں ہوگا. ہاؤ ایور اس کے علاوہ اسی سال اس سال کے اندر جون تک 10 ارب کا اکوپمنٹ ریپلیس ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے الیکٹرانک اکوپمنٹ کچھ وقت کے بعد نیچرلی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ بہت پرانی مشینیں بھی ہیں جو پھر اس طرح وہ کام نہیں کر سکتی. سو وی ہیو بین ورکنگ آن اٹ, اور اس کی ریپلیسمنٹ بھی ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ایک پالیسی بھی بنی تھی. لیکن نیچرلی اب تو اس وقت انٹرپشن ہو گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ دس پالیسی از تھاٹ اوور ہوپ فلی بائی دا نیکسٹ گورنمنٹ کہ یہ مشینیں جو ہیں ان کو بہت بہتر ہو. اگر یہ آؤٹ سورس ہو جائیں تو کبھی خراب بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
جی جی بالکل، جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں، ہمارے جی پیز جو ہیں، دے مسٹ بی ورکنگ آن دا سیم لائن جو آپ کے نیشنل ہیلتھ سروس کے اندر، بیکاز آپ کا جو جنرل پریکٹیشنر، جیسے آپ فیملی میڈیسن پریکٹس کر رہی ہیں، بٹ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 سال ہوتا ہے، جہاں آپ کو ہر اسپیشلٹی کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم استعمال کرنا پڑتا ہے، سو دیٹ یو لرن آل دا اسپیشلٹیز اراؤنڈ، اور پھر آپ کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے ود دا گورنمنٹ اینڈ یو رن دیئر سروس. اب یہ انشورنس کی پالیسی کے بعد ہوپ فلی وی مائٹ بی ایبل ٹو ڈیولپ دس اف یو گیٹ اے چانس ان دا فیوچر، بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیملی فزیشین کی اس لائن میں بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. بات اصل میں یہ تھی جبران، میرا خیال ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ وقت نہیں تھا میرے لیے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حکومت کی تبدیلیاں، سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں اگر اندرونی معاملات ہمارے اپنے پاس ہوتے تو میں شاید اتنی تھریٹن نہ فیل کرتی، لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ بیرونی سازش کے مطابق ہوا ہے، آئی فیلٹ تھریٹن. یعنی میں جو اپنے آپ کو بڑا سیکیور فیل کرتی تھی ہمیشہ سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ جی میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئی ہوں، مجھے آئی اسٹارٹڈ فیلنگ تھریٹنڈ. مجھے یہ لگا کہ میں تو کبھی بھی آزاد نہیں تھی، شاید ہمیشہ سے ہم محکومی اور عادت ہی پڑ گئی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ آزاد زندگی کیا ہوتی ہے. یہ تو اب احساس ہوا ہے، اور میں اس بات کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دینا چاہتی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے قوم کو جگا دیا اور قوم میں یہ احساس ڈالا کہ ہم کسی طریقے سے محکوم نہیں رہنا چاہتے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے، ہم اپنی زندگی خود اپنے طرز اور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی جنگیں نہیں لڑیں گے، ہم کسی کے لیے مرسنریز نہیں بنیں گے. ساری چیزیں عمران خان صاحب نے بتائی ہیں ہمیں، اور میں تو اس کی بڑی شکر گزار ہوں. میں تو اپنی جو فیلنگ بتاؤں کہ آئی فیلٹ تھریٹن، یعنی میرے جیسا بندہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا سیکیور اور بڑا بہادر سمجھا کرتا تھا، میں نے بھی اپنے آپ کو تھریٹن فیل کیا کہ یہ کیا ہے کہ امریکہ ہو یا جو باقی ملک ہے، وہ جب دل کرے ہماری وہاں آ کے سب کچھ تبدیل کر دیں. تو یہ افسوس کی بات ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو فیلنگز کا تو وہ کہتے ہیں نا ایک سلسلہ چل پڑا، لیکن اتنی تکلیف تھی کہ راتوں کو نیند، یہ میں بتا دوں کہ رات کو اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو سلیپ ایون ایٹ نائٹ. اور اس دن جو سنڈے کو تو پھر آپ کو پتہ ہے سنڈے کو تو اٹ واز دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن. سو دس از واٹ مائی فیلنگز ہے. ہاں وہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے اب تو سارے دنیا کو احساس ہو گیا ہے، اور میں پچھلے دنوں کچھ ہیڈنگز پڑھ رہی تھی کہ آؤٹسڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ، اس طرح کی ہیڈنگز آ رہی ہیں کہ آپ نے نکال تو دیا لیکن عمران خان کو ہرا نہ سکے کیونکہ ساری عوام اس کے لیے باہر ہوئی. تب تو آپ یقین جانیے قوم کی جو رسپانس اور ریاکشن تھا اس نے میرے لیے تو اٹ واز اے ٹوٹل ریجوونیٹنگ پروسیس. میں تو اتنی خوش، اور اٹ گیو می سو مچ آف انرجی. میں تو آپ کو روزانہ رات کو ریلیاں رات 3 بجے تک نکالتی رہی، اینڈ آئی فیلٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ ٹو سی لوگوں کا رسپانس جو تھا. نہیں، آپ کو پتہ ہے جو سب سے خوبصورت چیز تھی جبران،
جو لوگوں کی عقیدت عمران خان کے ساتھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اسی طرح عمران خان کے سپاہی بن کے رہیں. خواتین لوگ میرے ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا, اور میں ان سے کہتی تھی میں کیسے چھوڑوں گی, آپ کیوں سوچتے ہیں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو چند لوٹوں نے ہم سب کی ضمیر فروشی کر دی. ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں لوگوں نے سوچنا یہ نہ ہو یہ چھوڑ کے چلے جائیں, تو ہم نے ان کو کہا آپ بالکل فکر نہ کریں, کوئی نہیں چھوڑے گا عمران خان کو. عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. So that is the most reassuring thing when I was talking to people کہ لوگ کتنے enthusiastic ہیں about ensuring کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے. اور فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے کہ نئی الیکشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جی میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان کے اندر بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ آپ کا دیہی مرکز ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم نے پہلے سروے کروایا 222 دیہی مرکز ہمارے بالکل مطلب اتنے خستہ حالت میں تھے کہ وہ استعمال نہیں ہو سکتے تھے. ان کی رینوویشن پہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا. مجھے امید ہے کہ اگر وہ کام نہ رکا تو انشاءاللہ وہ سارے دیہی مرکز جو ہیں وہ اگر واپس رینوویٹ ہو کے کام شروع کر دیں گے تو بہت حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے ضرور انشور کی, ڈاکٹرز ہم نے ہر دیہی مرکز پہ لگا دیا, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس دیہی علاقوں کے اندر بھی سہولت پہنچ گئی. Thank you. بہت مہربانی, آمین آمین, بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو.
देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ है सेहत के कार्ड का, मैं आपको हेल्थ कार्ड के बारे में ये बता दूँ, उसके शिकायत के नंबर हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, वो बाकायदा ऐप के अंदर दिए हुए हैं। अगर शिकायत देखें, किसी अस्पताल जो इम्पैनल्ड है वो इनकार नहीं कर सकता। एक दफ़ा आप शिकायत उसकी कर दें, इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टेक्स इट अप एंड इंश्योर्स के वो ये सर्विस देते हैं। एक तो ये लोगों में ज़रूर शऊर पैदा कर दें कि आपके ऐप है जिस पे आप सेहत कौमी सेहत कार्ड का ऐप है, उस पर अगर आप जाएं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और शिकायत ज़रूर करें अगर कोई अस्पताल इनकार करे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया था कि आइंदा ये क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ, मेरा ख़्याल है कि ये तो जिस तरह वक्त आएगा तो पता चलेगा कि हालात कैसे हो रहे हैं। पर ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ इसी तरीके से अपनी जंग जारी रखेगी करप्शन के ख़िलाफ़, झूठ के ख़िलाफ़, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके ख़िलाफ़। और हम चाहेंगे आप सब हमारा साथ दें। मेरा ख़्याल है मैंने स्ट्रेंथ तो आपको अपनी फैमिली से मिलती है। आपकी फैमिली अगर आपको स्ट्रॉन्ग बना दे तो फिर आप सारी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। असल मसला ये है कि हमारी बच्चियां जो हैं उनको घर से सपोर्ट मिलनी चाहिए। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि माँ बाप ने भी सपोर्ट किया और शादी के बाद ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया, और फिर सबसे बड़ी बात है मेरी मियाँ ने भी मुझे सपोर्ट किया। आज माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े बड़े हैं, वो सब भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सपोर्ट है फैमिली की किसी भी खातून के लिए सियासत में जाने के लिए, वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वैसे भी टू फंक्शन इन अ मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट आपको घर से बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी। मैं आई एग्री विद यू। मेरा ख़्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पहले तो लोगों को हमें ये सबक पढ़ाना पड़ेगा कि जब आप ब्लड देती हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होगी। इस वजह से कि जब आप ब्लड देती हैं तो बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाता है। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ब्लड देते हैं तो तकरीबन 400 सीसी ब्लड आप देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड मैरो स्टिमुलेट होगा, आपका हीमोग्लोबिन बेहतर हो जाएगा। लोगों को ये बताना पड़ता है, लोगों का ये ख्याल है कि हम खून देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल की उम्र तक बहुत दफ़ा, साल में कम से कम 2 दफ़ा डोनेट करती थी और कभी मुझे खून की कमी नहीं हुई। इसलिए ये बताना, क्रिएटिंग अवेयरनेस कि ब्लड देना जो है इससे कभी कोई कमज़ोरी नहीं होगी अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को बताना चाहिए कि इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं और हो सकता। हम हर चीज़ का सदका देने को तैयार होते हैं, अपना जान का सदका इससे बेहतर क्या कि किसी और इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए हम अपना खून दे दें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई एग्री कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसको ओनली वे वी कैन ओवरकम इट इज़ कि जितनी इसके बारे में शऊर पैदा कर दें उतनी ही बेहतरी आ जाएगी।
آپ کا خیال ہے امریکہ کو کہیں گے آپ کو دے دے گا پاسپورٹ؟ جی جی مشکل ہی ہوگا. اور بتائیے. ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اگر ہمیں اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ سمجھا چھو کر دیں تو پھر شاید امریکن پاسپورٹ دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے تو بیٹا مکمل طور پہ اپنے آپ کو بیچنا پڑ جانا ہے. ابھی تو پارشلی بکے ہوئے ہیں نا، پھر تو یہ کہ بالکل ہی سب کو بیچ ڈالنا پڑے گا تو پھر شاید حالات بہتر ہوں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ایکسلنٹ. جی جی. انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ دعا کریں بیٹا کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں اور واپس آئیں. میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. مینٹل ہیلتھ ہیز آلویز بین آن دا بیک برنر، لیکن جب سے ہم آئے ہیں ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پیپل وہ کوالیفائی، جیسے آپ نے مجھ سے بات کی آٹزم کے بارے میں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشل چلڈرن. دیز آر دا سروسز وچ آر ریکوائرڈ اینڈ نیڈیڈ ان پاکستان. یہ تو آپ لوگ وتھ ٹریننگ جب آئیں گے یہاں the situation can then only be helped. We need people like you coming back to Pakistan. آپ انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حکومت واپس لائے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے مینٹل ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ کے اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ.
बड़ी मेहरबानी। जी जी इंशाल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। आपको पता है ऑलरेडी थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया था, मैंने शुरू किया था इसको 2009 एंड में, एंड इट्स वन ऑफ द गुड रनिंग प्रोग्राम्स जो इस वक्त चल रहे हैं हुकूमत का। प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है उसी में हम इंस्टीट्यूट उसको कन्वर्ट कर दिए इनटू अ जेनेटिक इंस्टीट्यूट। या बिल्कुल कह रहे हैं जो जीन सीक्वेंसिंग का जो ये सारा ऐप है, इसको इंशाल्लाह ये जो जितना आपके पास मशीनरी वगैरह है, आई विल इंश्योर, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी जो भी इस वक्त डिपार्टमेंट के होंगे कि इंश्योर करें कि उसको खोल के उसको इस्तेमाल करें, बिकॉज हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ तो अवेलेबल है, और लोगों को भी उस पर ट्रेन कर दें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन, बहुत मेहरबानी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी जिब्रान, बहुत शुक्रिया बेटा। अदील जी प्लीज गो अहेड बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सलीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ह्यूज हेल्प। बहुत मेहरबानी तुम्हारी बेटा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्टिविटी करें, ज़रूर करेंगे। बिल्कुल आखिरी एक बात सलीमा, थैंक यू, जबरान थैंक यू। डॉक्टर यास्मीन जो है वो फ़र्क इसलिए है कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे होते हैं जो मशहूर होते हैं। इस मुल्क में मशहूर होना जो है वो बहुत आसान काम है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मकबूल होते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन जो है वो मशहूर नहीं है, वो मकबूल हैं। खुदा उनकी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और उनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे, और ऐसे बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में आगे आने की तौफीक अता करे, ताकि वो बहुत सारे लोगों की हम जैसों की तर्जुमानी कर सकें। थैंक यू जबरान, थैंक यू सलीमा, एवरीवन जो आप साथी जहाँ से थे, बीआईएनए से लेकर पाकिस्तान तक जितने लोग थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू एंड हैव